اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وقاص احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قلم میزان۔ پچھلی ویڈیوز میں کیپٹلزم پر کافی باتیں ہوئیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے دنیا میں انیکوالٹی سال بہ سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، آمدنی میں اضافہ دولت مند کے ہی ہو رہا ہے۔ اس کو ڈیٹا سے ثابت کیا گیا۔ پھر اگر گزشتہ 180 سالوں میں اگر غربت میں کمی ہوئی بھی اور لوگوں کی ترقی اور ممالک کی ترقی ہوئی بھی تو وہ کس خطے کے ممالک تھے، وہ لوگ کہاں کے تھے، اور کیا اس کی وجہ صرف نظام کی خوبیاں ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے میری پہلی 2 ویڈیوز آپ ضرور دیکھیے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوگا۔ مگر جیسے میں کہتا ہوں کہ محض اس بات کے کہ یہ نظام ترتیب غیر اسلامی قوتوں نے دیا ہے تو اس میں کوئی بات خیر کی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی تو خوبی ہے کہ چین نے بھی سوشلزم اور کمیونزم کو چھوڑ کر اسے اڈاپٹ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی کہ کیپٹلزم نظام کن بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کی بلڈنگ بلاکس کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، تو ان کو دیکھ ہی لیا جائے۔ تو آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعریف تقریباً ایک جیسی ہی ہے۔ An economic and political system in which countries' trade and industry are controlled by private owners of profit rather than by the state۔ اسی طرح مریم ویبسٹر ڈکشنری کہتی ہے an economic system characterized by private or corporate ownership of capital goods, by investments that are determined by private decision, and by prices, production and the distribution of goods that are determined mainly by competition in a free market۔ IMF کہتا ہے capitalism is often thought of as an economic system in which private actors own and control property in accord with their interest, and demand and supply freely set prices in market in a way that can serve the best interests of society. The essential feature of capitalism is the motive to make profit۔ برٹانیکا پہ بات کر لیتے ہیں، تھوڑا تفصیل سے ہے۔ Capitalism is a widely adopted economic system in which there is private ownership of the means of production. Modern capitalist systems usually include a market-oriented economy in which the production and pricing of goods as well as the income of individuals are dictated to the greater extent by market forces resulting from interactions between private businesses and individuals than by central planning undertaken by a government or local institution. Capitalism is built on the concept of private property, profit motive and market competition۔ ویکیپیڈیا یہی باتیں کرتا ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں نے کچھ الفاظ کو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ بھی کیا، ان کو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفٹ اینڈ اٹس موٹیویشن، یعنی انسان کوئی بھی کاروبار تبھی کرتا ہے، اپنا سرمایہ تبھی لگاتا ہے جب اسے نفع کی خواہش و تمنا ہو، موٹیو ہو اس کا نفع کمانے کا، جذبہ ہو کمانے کا۔ تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ پرائیویٹ اور کارپوریٹ اونرشپ اینڈ مینز آف پروڈکشن، پرائیویٹ ڈیسیجن، پرائیویٹ ایکٹرز اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی، ان کو ہم ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ یعنی اس نظام میں ذاتی جائیداد، پراپرٹی، ذاتی کاروبار، اس کی ملکیت، یعنی جو زمین، فیکٹری کا سامان ہے، مشینری ہے، سب کی پرائیویٹ اونرشپ کی اجازت ہوتی ہے۔ سرپلس پروڈکشن اور منافع مالک یا مالکان ہی کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فیوچر کے فیصلے کرنا بھی مالکان کا ہی حق ہے، حکومت اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں ماحول اور نظام ایسا ہو کہ کوئی بھی شخص اپنا سرمایہ کسی بھی کاروبار میں لگا سکے، خود کاروبار ذاتی شروع کر سکے اور اس کے متعلق ڈیسیجن میکنگ کر سکے۔ حکومت کا کام کاروبار کا ماحول دینا، انفراسٹرکچر دینا، کاروبار میں عدل و انصاف کا نظام فراہم کرنا، عادلانہ کمپٹیشن فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کسی ایک فریق کو ناجائز سپورٹ نہ کیا جائے، مارکیٹ کو بے یقینی اور انجسٹ نہ کیا جائے، اور ان سب سہولیات کے بدلے وہ ٹیکس لاگو کرے اور ٹیکس وصول کرے۔ اگلی کچھ ٹرمز دیکھتے ہیں۔ مارکیٹ فورسز، فری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، مارکیٹ کمپٹیشن، پرائس سسٹم۔ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کیا ہوتی ہیں۔ مارکیٹ فورسز میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: گورنمنٹ خود، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز، اسپیکولیشن اینڈ ایکسپیکٹیشن، اور چوتھی چیز ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ تو اصل میں 4 فورسز ہی ہوتی ہیں جو مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، اس کا ٹرینڈ چینج کر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ پالیسیز ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، وہ مارکیٹ کو شیپ کرتی ہیں۔
جیسے ابھی سولر پینل کے حوالے سے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تو مارکیٹ میں سولر پینل آنا شروع ہو گئے, کاروبار شروع ہو گیا, ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی, پرائسنگ بھی جو ہے وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئی ڈیمانڈ کے حساب سے یا امپورٹ کے حساب سے. اسی طرح آٹو موبائل کار کی پالیسی ہوتی ہے, کون سی گاڑیاں آئیں گی, کتنی سی سی گاڑیاں آئیں گی, گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے کہ الیکٹرک کاریں اب آنا شروع ہو جائیں, کتنے کمپیٹیٹرز آئیں مارکیٹ میں, یہ سب چیزیں پالیسیز میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور اس سے مارکیٹ شیپ ہوتی ہے اور مارکیٹ پر افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہوا کہ سرمایہ کتنا ان فلو آؤٹ فلو ہو رہا ہے, ڈالرز اگر ملک میں آ رہے ہیں تو یہ مضبوط اکانومی کی نشانی ہے, ڈالرز زیادہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے تو یہ کمزور اکانومی ہے, تو یہ بھی مارکیٹ کو شیپ کرتی ہے. اسی طرح اکانومی یہ بھی شو کرتی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور کیا ہے, اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں, کن چیزوں میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں بھی اس کا عمل دخل ہے. حکومتی استحکام, پالیسیز اور فیصلوں سے سرمایہ کاروں کی امیدیں بڑھتی ہیں, یعنی کہ ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہیں اور اسپیکولیشن کم ہوتی ہے. باقی سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ کس طرح پرائس سسٹم کو اور مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہے. اگلی اصطلاح دیکھتے ہیں مارکیٹ کمپٹیشن. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم کی ایک سوغات ہے, ایک زبردست چیز ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کمپنیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے, قیمتوں میں چیزوں کے معیار اور کوالٹی میں مقابلہ ہوتا ہے, جس کا ایونچوئل فائدہ کنزیومر کو ہی ہوتا ہے. مونوپلی یا گورنمنٹ کے خود کسی کاروبار میں کود پڑنے سے یا کسی کمپنی کو سپورٹ کرنے سے عادلانہ نظام کی نفی ہوتی ہے, اجارہ داری قائم ہوتی ہے, عوام کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایک ہی کمپنی کی چیزیں خریدنے پر. تو یہ کہا جا سکتا ہے اوپن اینڈ جسٹ کمپٹیشن از نیسیسری ٹو رن اے جسٹ اینڈ اوپن کمپٹیٹو مارکیٹ. والنٹری ایکسچینج پہ بات کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا خریدنے والا آزادی اور اپنی فری ول کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہا ہے, کوئی خوف نہیں ہے, مجبوری ہے, پابندی نہیں ہے. اس میں لیبر بھی آ جاتی ہے کہ مزدور یا ملازمت کرنے والے لوگ جو جہاں ملازمت کرنے جا رہے ہیں دونوں فری ول کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ میں آنا چاہتے ہیں, اور جس میں دونوں کے حقوق کی تحفظ ہو اور دونوں پہ ظلم نہ ہو. حکومت کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے اور دونوں کے مفادات کا اس میں ایک بیلنس کریٹ کرے. تو اس میں جیسے فار ایگزامپل دونوں اس کانٹریکٹ پہ راضی ہوں, فوراً نوکری سے نکالنا, نوکری کو نکال دینا یا نوکری چھوڑ دینا, ایسا معاملہ نہ ہو, میوچل بینیفٹ والا معاملہ ہو. کیپٹل ایکومولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری لوگ, سرمایہ دار لوگ دولت جمع کر سکیں اور دولت کو جمع کرنے میں کوئی قدغن نہ ہو, روک ٹوک نہ ہو. ہاں, ٹیکس کے علاوہ کوئی اور ظالمانہ طریقے سے دولت کو لوٹنے کا یا دولت چھین لینے کا کوئی نظام نہ ہو, کوئی ایسی پالیسی نہ ہو. پارلیمنٹ جو ٹیکس لگائے وہ لاگو کیے جائیں. ویج لیبر کا مطلب یعنی کہ لیبر مارکیٹ کے حساب سے ملازمت کا کانٹریکٹ بنایا جائے اور اجرت اور تنخواہ کا تعین اسی حساب سے ہو. اس میں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہو اور ظاہر بات تنخواہیں ایسی رکھی جائیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو مال ہے وہ ہڑپ نہ کر لے انڈسٹریلسٹ یا سرمایہ دار, اور یہ آرام سے معلوم ہو جاتا ہے. حکومت اس میں اگین بہت اپنا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے. لیکن بہت سے معاملات مارکیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کہیں سرمایہ دار یا فیکٹری مالک فیکٹری بند نہ کر دے جس سے ملازموں اور مزدوروں کا نقصان زیادہ ہو جائے. تو اس میں ایک بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. البتہ حکومت ورک پلیس سیفٹی یا سیکیورٹی کا اچھا ماحول پرووائڈ کرنے پر ان لوگوں پر سختی کر سکتی ہے, مالکان پر اور سرمایہ داروں پہ. تو کچھ ایریاز پہ سختی کی جا سکتی ہے, لیکن کچھ ایریاز پہ ذرا سا فلیکسیبل رہنا پڑتا ہے حکومت کو بھی, کہیں نقصان زیادہ نہ ہو جائے, کیونکہ دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے, سرمایہ کہیں اور منتقل کر دیں گے. تو ان چیزوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ڈیسیژن میکنگ اینڈ انویسٹمنٹس آر ڈیٹرمنڈ بائی اونرز آف ویلتھ. اچھا, اب آہستہ آہستہ ایک فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہوگی سننے والوں کو کہ ہر چیز پرائیویٹلی ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ پرائیویٹلی ہے, کیا پیداوار کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, پروفٹس کا کیا کرنا ہے, اور اس تمام فیصلے کون کر رہا ہے؟ سرمایہ دار کر رہا ہے, مالکان کر رہے ہیں, شیئر ہولڈرز گورننگ بورڈ کر رہا ہے. تو حکومت کہاں ہے اس میں؟ عوام کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ جو باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں یہ ایک آئیڈیل کیپٹلسٹ سسٹم کے حوالے سے ہوئی ہیں. دنیا میں شاید ہی ممالک ایسے ہوں کہ جہاں اتنی آزادی ہو. حتیٰ کہ امریکہ اور یو کے جو کہ لبرل کیپٹلزم سسٹم کے مطلب ایک پائنیئرز ہیں اور ایک چیمپئنز ہیں, وہاں بھی جو ہے اتنی آزادی نہیں ہے اور رولز, ریگولیشنز, لاز موجود ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ حکومتیں چاہے ڈیموکریسی ہو, ون پارٹی رول ہو, جیسے چائنا ہے, کیوبا ہے, افغانستان ہے, بادشاہتیں ہوں
یا نام نہاد الیکشن کا ڈھونگ رچانے والے ملک ہوں، جیسے مصر ہے، روس ہے، کئی افریقی ممالک ہیں، وہاں اپنے اپنے طرز پر حکومتیں معاشی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ فیصلوں میں دولت مند سرمایہ دار انڈسٹریلسٹ کو بعض معاملات میں کسی حد تک آزادی ملتی ہے، کہیں نہیں بھی ملتی، یہ حکومتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح کون سے شعبے پرائیویٹ اونرشپ سے باہر رہیں گے اور کون سے نہیں، جیسے فوج ہے، ریلوے ہے، ایون کہ ایئر لائن ہے، ایکسپلوریشن ہے، حالانکہ یہ بھی بہت سے ملکوں میں پرائیویٹائز ہو رہا ہے لیکن بہت سے ممالک اس کو پرائیویٹائز نہیں کرتے۔ اس طرح کون سے شعبوں میں حکومت عوام کے تحفظ کے لیے سخت ریگولیشن بنائے گی جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ صحت۔ لیکن کیپٹلزم کے جو بنیادی بلڈنگ بلاکس ہیں جو بیان ہوئے ہیں وہ اوورال ہر ملک میں سیم رہتے ہیں، ورنہ پھر اس کو آپ کیپٹلسٹ سسٹم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک چیز محسوس کی گئی ہوگی کہ حکومت اور کیپٹلسٹ سسٹم میں ایک رسہ کشی تو ہے، گو کہ کیپٹلسٹ اکثر و بیشتر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اور ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو ان کی مجبوری بھی ہوتا ہے، مارکیٹ کمپٹیشن اور ریپوٹیشن کی وجہ سے بھی۔ لیکن صرف پچھلے 20-25 سالوں میں ہی ان سرمایہ داروں اور کمپنیوں کا اور بینکوں کا اور جو سو کالڈ آپ کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کا ریکارڈ دیکھ لیں تو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی انڈسٹریوں میں جال سازی، عوام کو بیوقوف بنانے، لوٹنے کا تذکرہ کا شروع کیا جائے تو کئی گھنٹوں کی 20 ویڈیوز درکار ہوں گی۔ مختصراً یہ کہ لڑائی تو ہے، اس کا حل سرمایہ داروں نے یہ نکالا کہ حکومت والوں کو خرید لیا جائے، یا پھر خود حکومت میں شامل ہو جایا جائے، یا حکومتی ارکان کی، صدور کی، وزیر اعظم کی کیمپین میں اتنا مال خرچ کیا جائے کہ وہ حکومت میں آ کر کوئی ایسی چیزیں، پابندیاں، ریگولیشنز نہ بنا سکیں جس سے عوام کے تحفظ ہو۔ تو یہ معاملہ تو رہتا ہے۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ عوام کو صحیح قیمت پر صحیح کوالٹی کی پروڈکٹس اینڈ سروسز میسر آئیں، جبکہ سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، کہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ہم جو چیز چاہیں جتنا چاہیں بنائیں، قیمت کا تعین بھی تھوڑا بہت خود ہی کر لیں، مارکیٹ فورسز کے نام پر خود ہی یعنی کارروائی کر لیں اور حکومت اس میں مداخلت نہ کرے۔ اس حوالے سے وہ حکومتوں کو کاروبار بند کر کے سرمایہ ملک سے باہر منتقل کرنے سے بھی ڈراتے ہیں۔ گلوبلائزیشن یعنی ملکوں کے درمیان آزاد سرمایہ کے فلو میں یہ دھمکی کارآمد رہتی ہے، اور تاریخ سے یہ لگتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت اور سرمایہ دار کی اس جنگ میں سرمایہ دار ہی اکثر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اس کا اصل مقابلہ اپنے کمپیٹیٹر سے ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں نئے کمپیٹیٹرز انٹروڈیوس کرے اور یہ نظر رکھے کہ بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیوں کو استحصال یعنی بلی نہ کریں۔ یہ کام حکومت کمپٹیشن کمیشن، ریگولیٹری اتھارٹیز یا کوالٹی کے ادارے بنا کر سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کے کمپیٹیٹرز آپس میں مل کر ایسوسیشن بنا کر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ خیر، جتنی کم کرپٹ حکومت ہوگی، عوام کو پروڈکٹس رائٹ پرائس میں ود رائٹ کوالٹی مل جائے گی، ورنہ پاکستان کے آٹا چینی والا حال ہوگا۔ مگر آخر میں ان سب باتوں میں جو ایک چیز نظر سے اوجھل ہے، جو کیپٹلزم نظام کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، اس کا تذکرہ آپ نے کسی ڈیفینیشن میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنی ساری باتیں کی ہم نے، اتنی ساری ویب سائٹس اور اتنے سارے ہم نے جو ہے وہ انگلش میں ڈیفینیشن پڑھی، ان میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئی جو اسلام کا ایک مرکز و محور ہے، اور وہ ہے فائنینشیل سیکٹر اور فائنینشیل اداروں کا کام، ان کی تاریخ اور پرفارمنس یا کرتوت کہہ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے مارکیٹ فورسز کا نام تو سنا، پروفٹ موٹیویشن کا بھی نام سنا، لیکن رسک کا لفظ آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ ایک مینٹلٹی اور فلسفی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا اس نظام سے گہرا تعلق ہے، اور اس پہ ہی ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بہت غور کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔